یہ گھٹیا قسم کا، یہ کوک کے نشے میں آ کے اس کی جو ویڈیو ہے صاف نظر آتا ہے یہ نشے میں ہے۔ یہ اپنی 18 سال کی بیوی کو لے کے کیا کس مقصد کے لیے لے کے گیا تھا عمران خان صاحب سے ملانے؟ بے شرم آدمی، تمہاری 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے۔ آج سوشل میڈیا پہ پاکستان کے سب سے بڑا مسخرہ، پاکستان کا سب سے بڑا 2 نمبر شخص، پاکستان کا سب سے بڑا بدنام زمانہ، ذات کے حوالے سے، اپنی کرتوتوں کے حوالے سے، اپنی ڈگنیٹی کے حوالے سے، اپنی خانگی زندگی کے حوالے سے، اپنے کول فیل کے حوالے سے، ایک تیسرے درجے کا انسان کہ جس کو کوئی شخص کی پسند نہیں کرتا، جس کے اپنے بیوی بچے اس کو بدوائیں دیتے ہیں آ کے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں، جس کی اپنی بیٹیاں اور اپنی بیویاں کہتی ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے ناقابل اعتبار اور گھٹیا شخص عامر لیاقت، اس نے ایک خاص ویسٹرن انٹرسٹ کے تحت پاکستان کی سیاست کے اندر اور معاشرت کے اندر زہر گھولنے کی کوشش کی۔ اس نے کسی کے کہنے پہ بڑے ہی اپنی طرف سے خوبصورت انداز سے پاک فوج اور پی ٹی آئی، پاک فوج اور عوام، ان کے درمیان ڈفرنس پیدا کرنے کی کوشش کی۔ میں آپ کو ایک بڑی کلیئر چیز بتاؤں، اس پورے کرائسس میں یہ جو تحریک عدم اعتماد کا کرائسس تھا، میں ایک چیز سے ڈر رہا تھا، بینگ اے پاکستانی، محب وطن پاکستانی، فوج کے ساتھ، آئی ایس آئی کے ساتھ، اپنی سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ محبت کرنے والا پاکستانی، جس طرح پاکستان کی 22 کروڑ ساری عوام کہ یہی جذبات ہیں فوج کے حوالے سے بھی اور اپنی سیکورٹی ایجنسیز کے حوالے سے بھی۔ میرے دل میں ایک ہلکی سی کسک تھی کہ کہیں یہ عدم اعتماد کے پروسیس کے اندر ہماری پارٹی یا ہماری لیڈرشپ باقی پارٹیوں کی طرح، سلطان مفرور الدین ارطغرل نواز شریف کی طرح، مولانا فضل الرحمان کی طرح، آصف زرداری کی طرح، اسفند یار ولی کی طرح، محمود خان اچکزئی کی طرح، کہیں مجبوراً اس پورے پروسیس کے اندر کہیں فوج کے حوالے سے یا آرمی چیف کے حوالے سے یا آئی ایس آئی چیف کے حوالے سے یا آئی ایس آئی کے حوالے سے کوئی ایسی سٹینس یا کوئی موقف نہ لے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے یا ہمارے جیسے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے لیے تو تھوڑی سی سستی کا ماحول بنے۔ لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے دل میں عمران خان صاحب کی محبت میں اضافہ ہوا صرف یہ دیکھ کے کہ اس پورے 1 مہینے کے پروسیس کے اندر خان صاحب نے ایک لفظ میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر، آرمی چیف کے حوالے سے، جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے، آئی ایس آئی چیف کے حوالے سے، سیکورٹی اداروں کے حوالے سے، فوج کو ایز اے ادارے کے حوالے سے ایک سنگل لفظ جو ہے وہ نیگیٹو، انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی بات نہیں تھی، اور الٹا تعریف کرتے رہے ہر جلسے کے اندر، جنرل باجوہ کی بھی، آئی ایس آئی کی بھی، فوج کی بھی، اداروں کی بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس پورے پروسیس کے اندر 99.9% فوج کا حاضر سروس جوان اور افسر اور فوج کا سابق جوان اور افسر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ پہلا لیڈر ہے کہ جس کی اگر بظاہراً کرسی جاتی ہوئی نظر آئی، لیکن اس نے کہا کہ میں پاکستان اور پاکستان کے ادارے اور ریاستی اداروں کے حوالے سے ایک لفظ نہیں بولوں گا۔ یہ عمران خان صاحب کی گریٹنس تھی جس پہ میں انہیں سلوٹ پیش کروں گا، سلوٹ۔ اور یہ گھٹیا قسم کا، یہ کوک کے نشے میں آ کے اس کی جو ویڈیو ہے صاف نظر آتا ہے یہ نشے میں ہے۔ یہ اپنی 18 سال کی بیوی کو لے کے کیا کس مقصد کے لیے لے کے گیا تھا عمران خان صاحب سے ملانے؟ بے شرم آدمی، تمہیں اگر اتنا ہی چھاپا تھا تو پھر تم ادھر کیا کرنے گئے تھے؟ چرخا کاٹنے گئے تھے؟ تمہاری 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے۔ پاکستان کا کوئی شہری تمہیں عزت تو بڑی دور کی بات، تمہیں جوتی کی نوک پہ لکھنے کو تیار نہیں ہے۔ جو تمہاری حرکتیں ہیں، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے تمہیں جھولیاں اٹھا کے جاؤ بدوائے دیتے ہیں، تمہاری کرتوتیں ایسی ہیں۔ تو میں اس گھٹیا شخص کو ایک وارن کروں گا، میں نے آج تک اس کے حوالے سے کبھی بات نہیں کی۔ اپنی اوقات کے اندر ہو، تمہاری اوقات ڈرامے بازی ہے، تمہاری اوقات یہ مراسپنا ہے، تمہاری اوقات یہ جناب اس قسم کی گھٹیا حرکتیں کرنا ہے۔ آگے دوڑ سے پیچھے چھوڑ والا حساب ہے تمہارا۔ چلو شادیاں کرتے رہو، جتنی شادیاں کرنی ہے، پیچھے چھوڑتے جاؤ، آگے جاتے جاؤ، لیکن ان ایشوز کے اوپر اپنی زبان کو نا لگام دے کے رہو۔ گھٹیا انسان والی حرکت مت کرو۔ پاکستان کی فوج، پاکستان کے ادارے ہمارے سر کا جھومر ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ تمہارے جیسے گھٹیا شخص کی کسی رائے کی وجہ سے فضول کی پولرائزیشن کریٹ کرنے کی کوشش مت کرو۔ اتنا ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ بہت شکریہ۔